غم دو جہاں خاک میں مل گیا ہے۔ ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین۔ کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ، ان میں سے ایک میں ہوں اللہ۔ کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ، ایک سامنے بیٹھا ہوا اللہ۔ ادھر بھی سیدنا محمد نے رحمت سے دیکھا۔ ابھی ہوں گے بیچ میں بہت، کہا بھی ایک دفعہ ان میں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، پتھر ہوں گے، کہا ایسے فرمایا۔ طریقہ ادریسیہ میں ان کا امتیاز سے دخل ہے، امتیاز سے دخل ہے۔ اس وقت کائنات میں کہیں ایسا نہیں ہے، اور ساری کائنات میں ایسا نہیں ہے، یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی اس خدا کی قسم انہوں نے کہا ہے۔ ایسے نہیں لوگوں کو خدا سے دور کر رہے ہیں، نبی کی عظمت میں دلچسپی نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں خدا سے زیادہ، اگر کہ خدا کے بعد میں سب سے زیادہ عزیز تم کو ہوں۔ اور نبی جی نے کہا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے محبت ہو اس کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں خدا کے بعد زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ نے اپنے کو عذاب میں ڈالا، عذاب الہی میں۔ آقا کی باتیں زیادہ نہیں کرتا تھا، اس کا دل نہیں لگا، بس قصہ واقعات سناتا رہتا تھا۔ اور نبی کریم نے خود میلاد کروایا۔ حسان ابن ثابت کو پکی حدیث سے منبر پر کہا چڑھو میری تعریف کرو، تعریف کی۔ کیوں نہیں اس نے ایسے کیا؟ اور جو اس کے پاس جو لاکھوں بیٹھتے ہیں نہیں کروایا اس نے اس کو۔ یہ اس کی خوش نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، خدا جانے۔ میں نے پوچھا بھی، ایک وہاں آدمی آتا ہے تجسس کرتا ہے خیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے کوئی بھول چوک ہو، تو ہم نے یاد دہانی کے لیے کوئی بھائیوں کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اس نے کبھی امتیاز سے آقا کی مجلس قائم نہیں کی، حالانکہ آقا جی نے خود یہ چیز کرا، وہ تو کرنی چاہیے تھی۔ اور اخبار کی طرح تفسیریں پڑھتا ہے، مجھے چینل میں دکھایا، میں نے خود سنا۔ ہاں جی، اخبار ایسے نہیں پڑھتا، برکت ہے بس، قرآن کو اخبار کی طرح پڑھنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے سلسلے کے مشائخ کہتے ہیں چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی آیت ٹکڑا سورۃ سبح اسم ربک الاعلی میں، کہا 1000 سال اس کی تفسیر کروں اور جو مضمون آج بیان کیا کرنا بیان کروں تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ بتاؤ کہ جو مضمون آج میں نے بیان کیا، ہمارے سلسلے والے شیخ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، 1000 سال بیان کروں ایک چھوٹی سی آیت سورۃ سبح میں، اور دوسرے وہ مضمون نہ دورانیا تب بھی ختم نہیں ہوگی اس چھوٹی سی آیت کی تفسیر۔ اور دوسرا تفسیر غلط کرتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتیں تفسیر کر دیتی ہیں، قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتیں اس کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ کل پھر اتفاق ہوا، اس لیے چاہتا ہوں یہ کیسٹ جو ان کے پاس بیٹھتے تھے ان تک پہنچے، وہ اس چیز کی تحقیق کریں، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ کہ 2 دفعہ دیکھا اس کی لاش جل کے کوئلہ ہوئی ہے، جنت اور جہنم کے درمیان اس کو جیسے رکھا گیا ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اگر آقا کے وسیلے سے چمٹتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ تو میں نے پوچھا بھی، خیر کی نیت سے، نیت پر ہوتا ہے،
کب آقا کبھی میلاد امتیاز سے نہیں کرتا تھا، کبھی سے یہ مجلسیں قائم نہیں کرتا تھا، مگر اس نے ایسے ظلم کیا کہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، جو اسرار کے پاس بیٹھتے ہیں کہیں بھی بیٹھتے ہیں۔ آقا جی نے کہا جس کو جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور آقا جی نے کہا میں ہر چیز سے تم کو عزیز نہیں ہوں گا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہر چیز سے ہم کو عزیز ہیں تو ہر چیز سے زیادہ ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ایسے نقص ہیں، طریقت سے بہت دور ہے، اور طریقت والوں کی چیز میں چیمل نے دیکھا بعض جملے نقل کرتا ہے حضرت مجدد ثانی اور ثانی اور طریقت والے، ان کے جملے نقل کرتے ہیں، انہیں طریقت کو اپنایا اور طریقت میں اللہ رسول سے تعلق پیدا کیا، اور انہوں نے لوگوں کو نبی کریم سے جوڑا۔ اس نے جوڑا کسی کو؟ ایک بتا دے، ایک بھی نہیں ہوگا، ہو بھی نہیں سکتا، نہ اس کی ان کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کیسٹ اس کو بھی پہنچے۔ وہ اتنا وقت لوگوں کا ضائع کرتا ہے، صوفی کدھر سے نکلتا ہے، صوفی کہاں کیا گیا، صوف سے اور بھی اولیاء کا ذکر کرتا ہے۔ بھائی سب اولیاء ہیں، سب کا ذکر برحق ہے، لیکن نبی سب سے اعلیٰ اور اجل ہے، انبیاء سے بھی اعلیٰ و اجل ہیں۔ تم رستہ بتاؤ ہم کو وہ کہ ہمارا بھی حصہ نبی سے تعلق میں پیدا ہو، ہم بھی نبی کی جی کو دیکھیں، ہمارے بھی نبی سے رابطہ ہو، کہ طریقت کا جو بنیادی اصول ہے رسول اللہ سے اس کا تعلق کرانا، یہ بالاتفاق اس سے لوگوں کو مشرق مغرب کے درمیان میں زمین آسمان کے فاصلے پہ لے جاتا ہے، دوسری چیزوں میں لگا رہتا ہے، اور ان لوگوں کا بیان بھی لاتا ہے جن کا بیان اگر مذمت نہ ہو تب بھی نہیں لانا چاہیے۔ جب مذمت شاعروں کی خدا نے کی قرآن میں، حضرت محمد مصطفیٰ نے کی پکی حدیثوں میں، ان کے کیا ذکر تھا؟ پتہ نہیں کافر مرا ہے کہ مسلمان مرا، اقبال یا غالب، کیا ضرورت تھی ان کے لیے خصوصی کرنا؟ یہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے میں نے خود سنائی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آقا جی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی جو سنے کہہ دے، تحقیق نہ کرے۔ تو یہ تو میں نے خود چینل میں بھائیوں نے دکھایا، اور میں نے خود سنا اس کو، کہ میں نے اقبال کی ظالم کی مجلس قائم کی ہے۔ ظالم بہت ظالم تھا، بلکہ کافر تھا یا نہیں تھا، یا توبہ کرا یا کافر ہو کے مرا، کہ اسے توہین کی قرآن کی عظمت کی۔ قرآن کی عظمت ہے، جس چیز کی قرآن تعریف کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو قرآن نے تعریف کی یا جبریل کی، نبی کریم نے ان کی تعریف کی، اس نے مذاق بنایا، بال جبریل لکھا، اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ خدا نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی کرو، اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا۔ اور دوسری آیت میں ان کو ننگا تک کیا کہ انہوں نے پتوں سے اپنی شرم گاہیں ڈھکی۔ تو مذاق کرنا چاہیے، تو فقط اللہ ہو، پتہ نہیں کافر مرا یا کس حال میں ہے، خدا شرک کے سوا ہر چیز بخش سکتا ہے اگر توبہ کی نہیں۔ تو تم کو کیا ضرورت پڑتی تھی ظالم شاعر اقبال کے، اور ظالم شاعر کافر ہے، کافروں سے بھی شاید غالب زیادہ تھا، جو کہہ گیا کبھی کچھ بکتا تھا کبھی کچھ بکتا تھا، ایک جملہ بکا اس کے پکا جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، اگر توبہ نہیں کی اس نے۔ مسجد میں گندگی دیکھی تو غالب نے بولا خدا کا گانا بھی میری طرح خراب ہے، بولنا چاہیے، یہ اللہ کی عظمت کے لیے ایسے لفظ نکلنے چاہیے، خیالی عظمت ہے اس کے دل میں۔ وہ تو بول رہا تھا ایک جملہ اچھا، قرآن کا حکم ہونا چاہیے، انہوں نے نہیں کیا اور یہ کیا وہ کیا، چل یہ تو ٹھیک بول رہے ہو۔ پھر دوسرا کہا انہوں نے ایسے کیا، میں گستاخی سے معافی مانگتا ہوں، کیا جملہ بولا، یہ تو میں نے خود سنا نا، سنا کہ انہوں نے ایسے کیا جیسے خدا کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا، ایسا لفظ اللہ عظمت والے کے لیے، جہاں نبی کریم اللہ کے آگے سجدے کرتے تھے۔ اللہ بے نیاز ہے نبیوں سے بھی، حضرت محمد سے بھی، لیکن ان سے عشق کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے اللہ نے اس کی وجہ۔
تو ہم کو بھی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے. یہ نہیں کیا تو پھنسا ہوا ہے. باقی یہ سچ ہے جھوٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ کشتیں ان تک پہنچے جو لوگوں کو خدا رسول کے تعلق سے زمین آسمان کے فیصلے سے زیادہ دور کر رہا ہے. تو اس نے نبی کی مجلس نہیں قائم کی امتیاز سے، آقا نے خود مجلس قائم کی، حسان ابن ثابت سے اپنی شاعری کروائی، اس کو دعا دی. یہ تو ثابت ہے، پکی حدیثیں ہیں، کہیں بھی پوچھ لو. تو کیوں، تو ان لوگوں کو چاہیے سارے پاس یہ اب ان کی مجلسیں قائم کریں آقا جی کی، ان کی تعریف کریں. یہ سنت رسول ہے اور خدا کو یہ چیز بہت قبول ہے. اور نبی کریم نے کو خدا نے کہا کہ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو. تو ان کے متعلق ان کے کمالات کو، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا تو پتہ چلے گا نا، ایسے تو نہیں پتہ چلے گا نا. تو پھر بیان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہونی چاہیے. تو اتنا ظلم نہیں کیا، 2 دفعہ دیکھا گیا، لاش جل کے کوئلہ ہوئی ہے، لیکن فیصلہ باقی ہے اس کو کہاں پھینکے، جنت میں جہنم میں، یا ایسے ہی سڑتا رہے. تو یہ باتیں ان تک پہنچنی چاہیے، یا پہنچ جائیں گی، یا کوئی پہنچا دے گا جو اس کے پاس بیٹھے تھے ان کو بس تحقیق کرو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یا کسی نے اڑائی ہے. اگر تحقیق کرو کہاں سے کریں گے؟ ایک دوسرے سے استخارے وغیرہ یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ میں بتاتا ہوں کہ بات ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی بات نہ کر سکے. اور اس کے بھی متعلق اگر نبی کی عظمت کا قائل ہے، نبی کی عظمت کا قائل نہیں ہے، میں نہیں جانتا نہ وہ مجھے جانے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے خدا جانے. ہم تو ایسے کہتے ہیں، ہم تو شیخ اسلام نہیں کہتے ہیں. پتہ نہیں کافروں سے بدتر تھا یا کافر منافقوں سے بدتر تھا. 70,000 فرشتہ، 500 سال کا راستہ آسمان سے، موٹاپا ہے 7,000، ادھر سے فرشتے نبی کریم کی عظمت کو سلامی کے لیے آتے ہیں. بتاؤ. اور یہ کیا بولتا ہے کہ نبی کی نیت سے مت جاؤ، وہاں مسجد کی نیت سے جاؤ، پھر بیچ میں نبی کو بھی سلام کر لو. یہ ایسی بکواس کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.